بیکار نہ بیٹھے۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو افواہ باز ہیں، کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ پٹے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا نا، وہ راضی ہو گئے پیچھے رہ جانے والوں میں۔ تو اللہ نے بھی پسند نہیں کیا بیکار بیٹھنے والوں کو۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے، نہایت۔ اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ بظاہر تو ہم ریسٹ کرنے بیٹھے تھے، لیکن شیطان نے جیسے ہی دیکھا کہ دماغ خالی، دل خالی، زبان اللہ کے ذکر سے خالی، اس نے فوراً آ کے وہاں پہ ڈیرے جما لیے۔ اب وہ دماغ کو ادھر ادھر بھٹکائے گا۔ جب انسان خالی بیٹھے تو غم و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی، ماضی، حال، مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھا، اسی لیے کہ جب بھی بیکار بیٹھیں گے تو بہت سے انسان کی زندگی میں صدمے گزرے ہوتے ہیں، دکھ گزرے ہوتے ہیں، رنج گزرے ہوتے ہیں، بعض جگہ آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں، خاص طور پہ ٹین ایج یا بچوں کی ایج میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی عزت نفس بھی مجروح کی ہوتی ہے کئی لوگوں نے، اور وہ یاد آ جاتا ہے۔ بعض ایسی جگہ جہاں ہم اس ایج میں بدلہ نہیں لے سکے ہوتے، تو بہترین حل ہے کہ آپ کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ درگور کرنا ہے۔ آپ زندہ ہیں نا ابھی، تو کیوں بیٹھے ہوئے ہاتھ پیر توڑ کے؟ مردے کام نہیں نہ کرتے، زندہ تو کام کرتے ہیں۔ سکون کا کیپسول لے کر خودکشی کرنا ہے، یہ جو ہے نا سکون میں رہنا، یہ جو ڈپریشن یا فرسٹریشن ہوتی ہے نا، تھرل، اسے دبانا نہیں چاہیے، اسے نیند کی گولیاں کھا کے یا ڈپریشن کی گولیاں کھا کے، کیونکہ ایسے لوگوں کی یہ اللہ نے ان کے اندر صلاحیت ڈالی ہوتی ہے، یہ ان کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو ڈپریس ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہ ٹیبلٹ کھا لیں، یہ کھا لیں، وہ کھا لیں، پرسکون ماحول میں چلے جائیں، علاقہ چینج کر لیں، جگہ چینج کر لیں۔ یہ تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے نا۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ ایسا انسان سے اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے چین رہتے تھے، جہالت کا دور تھا، سب طرف عیاشیاں تھیں، میلے ٹھیلے تھے، بینڈ باجے تھے، آپ تنگ ہوتے تھے، آپ کو ٹینشن ہوتی تھی کہ یہ سب کیا تماشا بھائی۔ آپ پھر غار حرا میں چلے جاتے تھے، کتنے کتنے دن وہاں رہتے تھے، اسی لیے نا کہ بے سکون تھے۔ بے سکونی کیا تھی؟ یہ سب کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی یہی کھا جاتی نا، یہ سب کیا ہے، سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا، سب ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ وہاں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی کا نزول کیا۔ آپ بھی سکون کے کیپسول لے کر خودکشی نہ کریں، سوچیں میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کے اندر ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ بیکاری کی مثال تو اس سلو ٹارچر کی طرح جو کہتے ہیں چین کے قید خانے میں ہوتا ہے کہ قیدیوں کو ایک نالی کے نیچے لٹا دیا جاتا ہے جس سے ہر منٹ پر ایک قطرہ گرتا ہے پانی کا۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے، اسے ہوتا ہے کہ ایک لمحے کو بھی ہوٹ بند ہو گئی، آنکھ لگ گئی تو وہ قطرہ میں مس کر دوں گا، وہ پیاس بھی لگی ہوتی ہے، اب اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آرام طلبی غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے جو آپ کی صلاحیت چرا رہا ہے، آپ کے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل خام خواہ کی جنگ لڑ رہی ہے، لہٰذا جب خالی ہوں کچھ بھی نہیں کرنا، وضو کریں، نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، سو لگی آپ کے پاس وقت ہے، اب 2 4 6 8 12
نفل پہ نفل پڑھیں. کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو فرصت چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا عبادت کا. بچوں کا مسئلے یا روزگار کے مسئلے یا گھر میں ایسی بیمار کو بڑے بزرگ ان کی خدمت کے مسئلے. بہت سے لوگ ہیں جو ترستے ہیں کہ ہم آرام سے عبادت کریں، تلاوت کریں. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی 2 یا 3 پارے دن میں پڑھیں، لیکن کیا کریں، ایک رکوع نہیں پڑھا جاتا. مطالعہ کریں کتابوں کا، عادت ڈالیں، نہیں ہے ڈالیں. بہت سفر کرتا ہے انسان، بہت کچھ سیکھتا ہے. لکھیں، اپنی ڈائری بنائیں، کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے. جو سوچتی ہیں لکھیں. تیراکی سیکھیں، اپنے گھر کو درست کریں، اپنی الماریاں صاف کریں. اب میں جب ایسی خواتین سے ملتی ہوں ڈپریشن زدہ، گھر اٹا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں آؤ ساتھ ساتھ اپنے دکھ سناؤ، پریشانی سناؤ، ساتھ ساتھ کچن تمہارا صاف کرتی. اتنا گند نکلتا ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا. گھر کی صفائی کریں، سب کچھ کرتی ہیں آپ، اس کے باوجود آپ ڈپریس ہیں تو دوسروں کے کام آئیں. قول ہے نا کہ کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دے. دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں. ہم تو بغیر پیسے کے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں نا. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو، کیونکہ میرا بڑا واسطہ پڑا ایسے مریضوں سے اور میں ڈاکٹر کے لے جاتی بھی تھی، تو ہنستے ہیں کہ مسز اعجاز انہیں آپ نہیں سمجھاتی. تو میں کہتی جی بالکل سمجھاتی ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں سمجھے اس لیے میں آپ کے پاس لائی ہوں. تو کہتے ہیں اپنے آپ کو مصروف کریں. خواتین کو بھی مردوں کو بھی کہتے ہیں واک پہ چلے جائیں، ایکسرسائز کریں، کوئی ٹارگٹ بنا لینا زندگی کا. تو گارنٹی اسی میں ہے، مصروفیت میں. کسانوں اور مزدوروں کو دیکھا ہے کبھی پریشان؟ کس طرح وہ چڑیوں کی طرح مستی سے گانے گاتے ہوئے خوش رہتے ہیں، جبکہ آپ بستر پہ بھی پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے آپ کو ڈس لیا. اب یہ بھی ڈپریشن ہے، میں دوسروں کی طرح کیوں نہیں، خوبصورت ان کی طرح کیوں نہیں، ٹال ان کی طرح کیوں نہیں، امیر ان کی طرح کیوں نہیں. اس کا شوہر دیکھو کتنا اچھا ہے، اس کے بچے دیکھو کتنے ذہین ہیں، اس کا گھر دیکھو کتنا خوبصورت ہے. پلیز اس سے باہر نکل آئے. جو آپ ہے نا وہ نہیں، اور جو وہ ہے وہ آپ نہیں. اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے. آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے، اسے نکھاریے. آپ اپنے نام سے پہچانی جائیں. آپ اپنی شکل سے اور لباس سے نہیں، آپ اپنے اخلاق سے پہچانی جائیں، کام سے پہچانی جائیں، کردار سے پہچانی جائیں. یہ ایک اوریجنل واقعہ آپ کو مولانا وحید الدین کی کتاب راز حیات میں مل جائے گا کہ ایک لڑکی بالکل کم شکل صورت کی تھی، بلکہ گئی گزری شکل صورت کی تھی. کسی طرح بیچاری کا اس کا بھی رشتہ ہو ہی گیا. اب شادی ہو کے آئی تو ہر ایجیٹیٹ کی نعوذ باللہ بدصورت ہے. وہ اتنی اخلاق اور کردار کی پارسا تھی کہ اس نے پورے گھر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب آہستہ آہستہ سب ریلیکس ہونے لگے. ساس صاحبہ کو بھی تھوڑا سانس ملا، سسر کو بھی وقت پہ ہر چیز ملی، دیوروں کو بھی کپڑے استری ملے. پھر تو اس گھر میں صرف بھابھی بھابھی بھابھی، بیٹا 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 ہی ہوتا تھا. ہر کام نہیں، میں سسر نے کہنا نہیں میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے پیوں گا، ساس نے کہنا نہیں میں نے اس کے ہاتھ سے. یعنی اس نے کام سے اپنے آپ کو اتنا مقبول کیا کہ لوگ رش کرنے لگے کہ کاش ایسی بہو ہمیں ملے. یہ اوریجنل واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، کہانیاں نہیں. آپ کی اپنی شخصیت ہے. اچھا بولیں، پیار سے بولیں، محبت سے بولیں، اخلاق سے بولیں، درگزر کریں، دل میں وسعت پیدا کریں. آپ کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے. اب آپ دوسروں کے قد دیکھ رہی ہیں، آنکھیں بلی دیکھ رہی ہیں، رنگ گورے دیکھ رہی ہیں، ان کی کار دیکھ رہی ہیں. دولت سے کوئی نہیں خوش ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. محبت سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے. بہت سے لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی حرکات اور سکنات اور اپنی آواز اور کلام ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ ان جیسے ہو کے رہ جائیں. ان کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے. پلیز اپنی شناخت ختم نہ کریں. جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ پہنے، جو آپ کو پرنٹ اچھا وہ لگتا ہے وہ پہنے، جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے وہ پہنے. ہر آنے والا فیشن مت پہنے. اپنی باڈی کو دیکھیں، قد کو دیکھیں، جسم کو دیکھ کے پہنے. تکلف، تکبر، جلن، ان کے روگ سے بچانے اپنے آپ کو.
یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک شکل صورت میں کوئی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اختلاف ہی رہے گا. جب شکل صورت میں مختلف ہیں تو اخلاق میں بھی مختلف ہوں گے اور صلاحیتوں میں بھی مختلف ہوں گے. آپ اپنی جگہ بالکل ایک الگ شخصیت ہیں. تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں. آپ ہیں تو آپ ہی ہیں نا. خاندان میں آپ کا نام لیں گے تو آپ کا فوراً پتہ چل جائے گا کس کا نام لیا جا رہا ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے. نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل ہے، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم یعنی کہہ لیں ہم صلاحیت ہے. سو دوسروں کی نکالی سے بچے، اپنی حیت اپنے کردار کے مطابق چلیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیے. آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، اخلاق میں بدلنے کی ضرورت ہے. وہ آگے چل کے بات کریں گے. اپنے آپ کو وحی کی روشنی میں چلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق. تاہم ہم اپنے وجود کی نفی کبھی نہیں کریں گے. آپ کا اپنا ایک مزہ اور اپنا ایک رنگ ہے. ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی آپ کے لیے فطری ہے. اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ نکال نہ بنیے پلیز. انسانوں کی طبیعتیں بھی نا نباتات جیسی ہے نا، کوئی کھٹی، کوئی میٹھے پھل، کوئی لمبے، کوئی پست، کوئی موٹے، کوئی گول مٹول. کیلا ناشپاتی بننے لگے تو کیسا لگے گا؟ کیلے کا تو اپنا جمال اور قیمت ہے نا. اسی طرح ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں، طاقتوں کا اختلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کوئی اچھی کوکنگ کرتا ہے تو کوئی اچھی نیٹنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ یاد رکھیے گا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی. ٹھیک، قلم سوکھ چکے، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملے طے پا گئے، تقدیر لکھی جا چکی. وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا ہی نہ تھا. جس سے ہم بچ گئے وہ ہونے والا ہی نہیں تھا. جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف عطیہ اور مصیبت انعام بن جاتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے تو بہتر نہیں بہترین ہے. دکھ ہوتا ہے، انسان ہے، دل پہ فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ پیاری چیز ہوتی ہے نا. لیکن ایک لمحے کو سوچے، دینے والا بھی وہی رب تھا، لینے والا بھی وہی رب ہے. کیوں لیا یہ مجھے حق نہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ اب میرے پاس اس چیز کو نہیں رہنا چاہیے تھا. جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھے، کس میں بہتری ہے. اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے نا اسے اس میں حصہ ملتا ہے. اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری لاحق کو، خدا نہ خواستہ کوئی پیارا چلا جائے دنیا سے، مالی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سمجھ لیں اللہ نے یہ میرے مقدر میں ازل سے لکھ دیا تھا، اور اس کی جو بہتریاں ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں وہ میرے بس کی بات نہیں ہے جاننا. اس میں سارا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں صبر کرنے پر اجر ملے گا ضرور. اگر ہم نہ بھی کریں صبر، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، نعوذ باللہ اللہ کا. اس کا انکار کفر ہے. لہٰذا جو مصائب کا شکار ہے وہ خوش ہو جائیں کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے. اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا. ہاں ہم سے ضرور لیا جائے گا. قضاء اور قدر پر جب تک ایمان نہ ہوگا آپ کے اعصاب کو سکون نہیں ملے گا. ایمان کی حلاوت وہ پا لیتا ہے جو قضاء پہ، تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ میرے رب نے جو کچھ میرے لیے لکھا بہترین لکھا، اور وہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہترین کرے گا. سو آپ کے اعصاب کو ایک دم سکون ملتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں راضی. آپ راضی ہیں اس میں بھی اس میں راضی. نفسیاتی الجھن چلی جائے گی. دل کے وسوسے ویسے دور نہ ہوں گے.
جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا حسرت اور ندامت سے کیا فائدہ؟ یہ مت سوچیے کہ گرتی ہوئی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک لیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فیصلے الہی نافذ ہو گئے، جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخ و پکار کے بجائے قضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیجئے، تب آپ کو ندامت نہ ہوگی۔ اب ہمارے ایک کلچر ہے ہمارے پٹوار میں، آپ میں بھی کافی لوگوں کا ہوگا، جب کوئی مر جائے تو کہتے جی اللہ کی مرضی۔ تو میں بڑا ہنستی، میں کہتی ہوں زندگی میں اس کی نہیں تھی مرضی، مر گیا تو اب اللہ کی مرضی۔ ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہے۔ اس وقت ہم اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، اور جب مر جاتا کوئی پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ جینے میں بھی تو اللہ کی مرضی رکھو نا سامنے، سر تسلیم خم کر دو۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوگی، پھر بھی وہ ہو جائے گا جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہ میرے رب کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مدعا کیا ہے کہ ریلیکس ہو جائیں۔ آپ کے پلانر نے سب کچھ پلان کر دیا، آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نے صرف اتنے دن کے لیے کسی بھی ملک کا نام لے لیں، کسی بھی شہر کا نام لے لیں، آپ وہاں آ جائیں۔ آپ نے وہاں پہ 3 ماہ گزارنے ہیں، اور سب آپ کو نہ ٹکٹ کا مسئلہ ہے، نہ کس ہوٹل میں ٹھہرنے کا ہے۔ آپ اتریں گے، آپ کو گاڑی لائے گی، وہاں اسٹے کر دے گی، سب کچھ مینیج ہو گیا۔ آپ نے بس وہاں آنا ہے، 3 ماہ گزارنے ہیں اور سائن کرنی ہے یا میٹنگ کرنی ہے، تو انسان کتنا ریلیکس ہو کے گھر سے نکلتا ہے۔ اسی طرح میرے رب نے بھی تمام چیزیں، آنے کا بھی ٹکٹ، جانے کا بھی کنفرم ہے، بس سیٹ کنفرم ہو جائے گی۔ سب اس نے پلان کر دیا، آپ کے حصے کا رزق، صحت، بیماری، اولاد، ہر چیز۔ کبھی وقت ملا تو آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس ڈی این اے میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، کس عمر میں آپ موٹے ہو جائیں گے، کس عمر میں آپ پتلے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، آپ کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا۔ حیرت میں ڈال دیتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ، انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو میرے رب نے مجھے بھیج کے سب کچھ پلان کر دیا اور کہا اب بس آپ نے اسٹے کرنا ہے، اور یہ چند کام کرنے ہیں، اور اصل چیز ہے رویہ۔ رویوں کے ساتھ نبھا کرنا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ پہنچانا ہے، اور جیسی سیٹ کنفرم ہو، آپ کے پاس ویزا تو آپ کو لگا ہوا ہے، آپ نے چل پڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی سی بات کے لیے اتنا واویلا، اتنا شور۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پڑھتی ہیں آپ ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عسر کے ساتھ یسر ہے۔ تو اے انسان، بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ گم گردہ منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی بات کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو روشنی کی طرف، تیزی سے آنے والی آسانی کی۔ مصیبت زدہ کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ سحر دراز تر ہوتا جاتا ہے، تو جان لے کہ اس کے بعد سرسبز و شاداب باغ بھی ہیں۔ صحرا رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جائے تو یاد رکھیں کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن ہے، گھبراہٹ کے بعد سکون ہے۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو نہیں جلایا، کیوں؟ حکم ربانی نہیں تھا۔ حکم کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیوں؟ اللہ نے بلندی اور سچی آواز میں کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔
کیونکہ انہوں نے بلندی اور اونچی آواز میں کہا نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو ڈارس بندھائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہذا امن اور سکونت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار مایوس کن صورتحال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بختی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرے کی دیوار اور دروازے تک ہی ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش کہ وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے، ان کی فکر اور رائے بس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہذا تنگ دل نہ ہو، ہمیشہ یکساں حالت نہیں رہے گی۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، گردش جاری رہتی ہے۔ غیب اللہ کے پاس ہے، مدبر اللہ کی ذات ہے۔ ہر روز وہ نئی شان میں آتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے گا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سو کبھی زندگی میں مایوس نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو۔ ہمیشہ سوچیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور ہماری تو زندگی کا ہی مقصد جنت الفردوس ہے، اس کے اعلیٰ درجے ہیں، اور ان درجوں کو پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے۔ آج آپ نے اس لیکچر میں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھنا ہے کہ کیا میرا گھر اٹا ہوا ہے گندگی سے، میری الماریاں اٹی ہوئی ہیں، مجھے چھانٹی کرنی ہے۔ اسی میں ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ ٹائم ٹیبل بنائیں، کس وقت مجھے نماز اشراق پڑھنے ہیں، کس وقت مجھے قرآن کی تلاوت، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور کس وقت جب میں فارغ ہوتی ہوں اور میں ٹینس ہوتی ہوں تو اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے کچن، اپنے کمرے، اپنے گھر بہترین صفائی کے ساتھ رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دیکھیں کہ آپ میں کیا ہنر ہے جو آپ کر سکتی ہیں، آپ میں کیا صلاحیت ہے اسے آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کبھی آسائش پرست نہیں ہوتا۔ عیش پرستی مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ ٹائم جو آپ کو ملا ہوا ہے، کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ انہیں پاس کریں۔ انہیں پاس نہیں کرنا، ان کو استعمال کرنا ہے۔ انسان وقت کو استعمال کرنے کے لیے آیا تھا، پاس کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ بڑا قیمتی آپ کے پاس سرمایہ ہے۔ یہ دولت سب کو اکٹھی ملی ہے، امیر کو، غریب کو۔ اسی میں آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے، اسی میں آپ نے اپنی دنیا کو بہتر کرنا ہے۔ آج جو بوئیں گے آپ کل کاٹیں گے، اسی میں آپ نے محنت کرنی ہے۔ قرآن میں آتا ہے اے انسان تو تھک کے اپنے رب سے ملاقات کرنے والا، قادح، تھکائیں اپنے آپ کو، اللہ کی رضا کے کاموں میں تھکائیں۔ یہ مت دیکھیں جو دوسری چیز ہم نے اس میں دیکھی، یہ مت دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے۔ دوسرے تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا۔ کیا ماڈلنگ کریں گی آپ، ہیئر ہوسٹس بنیں گی آپ، یا جا کے ہوٹل کی کسی ریسپشنسٹ پہ کھڑی ہو جائیں گی بن سور کے؟ یہ نکالی مت کریں۔ ایکٹر بنیں گی آپ کہ دنیا آپ کو جانے، نعت خواہ بنیں گی؟ نہیں، جن چیزوں سے اللہ اس کا رسول منع کرتا ہے وہ نہیں ہے۔ آپ خود ہیں، اپنے وجود کے ساتھ، اپنی چادر کے ساتھ، اپنی کیپیسٹی کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ ہمارے حالات کیا اجازت دیتے ہیں، کتنے اجازت دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کتنی ہمیں اجازت ملتی ہے، کتنا اس کے اندر رہ کے۔ گھر صاف ستھرا ہو تو پورے خاندان کو سکون ملتا ہے۔ مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں اس کے گھر جاؤ تو پتہ چلتا ہے، سلیقہ سے کوئی چیز پڑی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ جتنے میں نے ڈپریشن زدہ لوگ دیکھے، ان کے گھروں کا برا حال، بال بکھرے ہوئے۔ اپنے آپ پہ توجہ دیں، آپ ہیں نا، اپنی شخصیت کو نکھاریں، آپ خود ہیں نا۔ اپنی فٹنس، اپنی سمارٹنس، اپنی صفائی ستھرائی، اس پہ توجہ دیں۔ اپنے کپڑوں پہ توجہ دیں، سستے پہنے لیکن صاف پہنے، خوبصورت پرنٹ پہنے۔ اپنے ہاتھوں کی، پیروں کی حفاظت کریں، صاف ستھری رہیں، نیٹ اینڈ کلین رہیں۔ آپ ہیں۔ گھر کے اندر خوشبو بھی لگائیں، تیار بھی ہوں۔ آپ خود بہت کچھ ہیں، اور اسمائلی فیس رکھیں، مسکراتا چہرہ رکھیں۔ جب چہرہ مسکراتا ہوگا تو خود بخود ہی
ہر چیز خوبصورت لگنے لگ جائے گی۔ ریس مت کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ریس نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ ہیں، آپ کا اپنا اخلاق بہت اچھا کریں، مصروفیت ڈھونڈیں، کتابیں جو آپ پڑھنا چاہتی ہیں، جس سے آپ کو دلچسپی وہ کتابیں پڑھیں، کوکنگ کی پڑھ لیں، اگر آپ کو کسی اور چیز کی نہیں پسند تو کسی کی طرح کی بھی کتابیں پڑھیں۔ آج کے بعد آپ بیکار نہیں بیٹھیں گی، یہ لیکچر سننے کے بعد آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گی ایک دن کا، صبح سے لے کے رات تک کا، اس ٹائم ٹیبل میں آپ لکھیں گی کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے، میرا کون سا کام ہے جو کس وقت ہے، جس سے کوئی ڈسٹرب بھی نہ ہو۔ آپ یہ نہ کہ فرصت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، نکل آتا ہے، بہت وقت ہے، اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، جس میں آپ نے اپنے آپ کو بھی وقت دینا ہے۔ باقی جو ہمارے پچھلے لیکچر تھے، جو گزر گیا سو گزر گیا، تقدیر میں تھا، صدموں کو دل سے نہیں لگاتے۔ ایک عالم تھے اور بہت لوگ ان سے فیض اٹھا رہے تھے، اچانک ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ اتنے ڈسہارٹ ہوئے، اتنے افسردہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا، بس آئیں نہ، آپ چپ چپ رہنے لگ گئے، سب نے بڑا سمجھایا، بس انہوں نے کہا میرا دل بہت دکھ گیا ان کے دنیا سے جانے سے۔ ایک گاؤں کی بزرگ عورت تھی، انہوں نے اس کے جا کے دروازہ بجایا، کہا مائی کیا کام ہے؟ کہتی ایک فتویٰ لینا ہے۔ کہا پوچھو۔ اس نے کہا عالم صاحب، میری ایک پڑوسن ہے، اس نے مجھے کوئی امانت میں چیز دی تھی اور کہا تھا کہ میں جب تک واپس نہ ہوں تم اس کو استعمال بھی کر سکتی ہو، جب میں واپس آؤں تو مجھے دے دینا۔ کہتے جب وہ واپس اب آئی ہے تو میرا دینے کو دل نہیں کرتا، میرا اس چیز سے دل لگ گیا اور میں ہے اسی کی امانت۔ تو عالم نے کہا کیوں نہیں تمہارا دینے کو دل کرتا؟ امانت میں خیانت مت کرو، وہ تمہیں اس نے دیا اور ساتھ استعمال کرنے کی بھی تمہیں اجازت دی، تو تمہیں تو فوراً خوشی سے واپس کر دینا چاہیے تھا۔ تو اس نے پھر آگے سے کہا تو امام صاحب، آپ کی بیوی بھی تو اللہ کی امانت تھی، وہ آپ کے ساتھ رہی، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، آپ کی اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اللہ نے آج واپس لے لی، تو آپ کیوں کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئے؟ تو انہیں ایک دم سے احساس ہوا۔ اب دیکھیں ایک عالم کو ایک عام سی عورت نے سمجھا دیا اور وہ فوراً اپنے حجرے سے نکل آئے اور اپنی تبلیغ کے کاموں میں دوبارہ لگ گئے کہ مجھے اس گاؤں کی اس عورت نے اتنی اچھی بات سمجھا دی کہ تو میرے رب کی امانتیں ہیں، جو اس نے دیا ہے وہ انعام ہے، وہ لے لے تو وہ امانت تھی، لینے میں جس طرح خوشی ہے دینے میں بھی اسی طرح خوش رہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا پچھلی کلاس سے کہ جب تک آپ اس کے دیے ہوئے دکھوں کو بھی خوشیوں کی طرح نہیں قبول کریں گے، آپ شاکر نہیں بن سکتے، آپ شکر گزار نہیں بن سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں جو اس نے دیا تو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، جب لیا تو اللہ تو نے کیوں لیا؟ سوال کرنا غلام کا حق ہی نہیں ہے۔ شکر اس نے دیا، لے لیا، اللہ تیرا شکر، اس میں بھی بہتری ہوگی، یہ وقت ہوگا واپس لینے کا، اس سے زیادہ میرے لیے ضرورت اس کی نہیں تھی۔ چنتا ہے، برتن کبھی ایک کپ ٹوٹ جائے نا تو سارا دن ہم کوٹتے ہیں کہ ہمارا سیٹ خراب ہو گیا، کوئی پیارا چلا جائے، کچھ بھی نقصان ہو جائے، لیکن جب آپ یہ سمجھ جائیں یہ میرے رب نے لکھا تھا، یہ تقدیر میں تھا۔ آپ پہلے ہم سے مل کے یا ایسے لوگوں سے مل کے آپ سمجھتے ہیں انہیں کوئی دکھ ہی نہیں پہنچا ہوگا، انہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہوگی، سب کچھ ہوتا ہے۔ بچوں کے بھی صدمے وہ دیکھتے ہیں، صحت کے بھی صدمے وہ دیکھتے ہیں، گھر کو بھی جلتا وہ دیکھتے ہیں کہ جگہ میرے اپنے جاننے والے میں ہوا، بچوں کو لے کے بچا کے وہ سڑک پہ صرف پہنچا، اور اس کے بعد اس نے کہا کوئی نہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ وہ شخص جب نماز پڑھنے فجر کی پہنچا تو امام نے کہا میں سمجھتا تھا آج تو نماز میں نہیں آئے گا، یہ میرے اپنے قریبی جاننے والے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا یہ ہے اصل ایمان کہ تیرے بچے اس وقت روڈ پہ ہیں اور پڑوسیوں نے کپڑے دیے ان کو، اتنی مشکل سے وہ بچائے گئے جلتے ہوئے گھر سے، گھر اس وقت تک نہیں آگ بجھی جب تک سب کچھ نہ جل گیا، لیکن وہ بندہ فجر کی نماز میں حاضر تھا۔ آج اس کو اللہ نے سب کچھ پھر دے دیا، خوبصورت گھر، بہترین سواری۔ یہ ہوتی ہے نا اصل نماز، یہ ہوتا ہے نا شکر کہ اللہ میرے بچے بچ کے دنیاوی چیزیں ہی ہیں، ایون کہ اس کا سرمایہ بھی جل گیا تھا جو تھوڑی بہت بچت رکھتا ہے انسان، خالی ہاتھ تھا وہ، لیکن اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری اولاد تو نے بچا لی، اگر خدا نہ خواستہ ایک بچہ بھی کوئی اس میں
ہو جاتا تو میں ساری زندگی یہ دکھ نہ بولتا. شکر تیرا. یہ میرے قریبی جاننے والوں کے واقعے. تو اس لیے خوش رہے، مسکرائیں، ہنسیں. چلیں سارے ایک دفعہ مسکرا دیں. اچھا لگ رہا مسکرانا، بس مسکراتی رہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.